آر ایس ایس کے اوپر بہت زیادہ انٹرنیشنلی پریشر آ رہا تھا دنیا کے اندر، کیونکہ یہ بہت فعال ہے یورپ اور امریکہ کے اندر. تو نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر، اس کا جب 100 سال ہوئے ان کی پوری اس کی جو ایک تقریب ہوئی، تو اس کے اندر انہوں نے پورے ڈیٹیلز آرٹیکلز اس کے اوپر لکھے کہ جی یہ جو تنظیم ہے، یہ جو ہے یہ باہر یہ ایک آئیڈیالوجی کر رہی ہے اور لوگوں کے اندر ایک ڈفرینس کریٹ کر رہی ہے، اور یہ ان کے لیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے یہ ایک بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. تو گلوبلی آر ایس ایس کا اور اس کا جو ایچ ایس ایس کا جو امیج ہے دنیا کے اندر ایک ڈاؤٹ فل ایک طریقے کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا. اور دوسرا، انڈیا آئسولیٹ دنیا کے اندر اتنا ہو گیا اس وقت، ردر دین وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتے خود آئسولیٹ ہو گیا، اور دنیا اس کو ابھی پریشرائز کر رہی تھی. لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ آپ کے آئیڈیاز ہیں، اور آپ جو ہے یو ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی ادر ریلیجن ان انڈیا. اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک کچھ اپنا امیج پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تھرو آر ایس ایس اسٹیٹمنٹ، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ جی انڈیا بیلنس کنٹری ہے، اور انڈیا کے اندر جو ہے ایک موڈریشن ہے، اور یہ جو آر ایس ایس جو ہے یہ کوئی اتنی فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ بڑی ماڈریٹ ہے، اور یہ بھی بات کر رہی ہے کہ ٹو ٹاک ٹو پاکستان. تیسرا اس کا جو آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی اس طرح کا بیک ڈور چینل بھی نہیں ہے، دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں. تو اگر گاڈ فاربیڈ کوئی اس طرح کی ایسکیلیشن لیڈر اتنا ایسکیلیٹ کر جاتا ہے اور آپس میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے اور دو نیوکلیر کنٹریز کے درمیان، تو دیر از نو چینل ایٹ دا مومنٹ. سو پروبیبلی یہ بھی اس کو ایک مینیج کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی فیوچر ایسکیلیشن کے لیے بھی انہوں نے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کی ونڈو ہو تو جو کہ اوپن رہے دونوں کنٹریز کے اندر، اور وہ ان کیس آف اینی سیریس سچویشن بٹوین بوتھ دا کنٹریز وہ اس کو ایکٹیویٹ کر سکیں اور آپس میں بات کر سکیں.